اللہ سے محبت کرو، اللہ کے علاوہ کسی سے محبت نہ کرو۔ اگر اللہ کے علاوہ محبت کرو گے تو تمہیں نقصان ہوگا، اور اللہ کے علاوہ محبت کرو گے تو تمہیں دکھ ملے گا، بے وفائی ملے گی۔ لیکن اگر اللہ سے محبت کرو گے تو تمہیں کامیابی ملے گی، تمہیں خوشی ملے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ ایک عورت تھی بہت ہی خوبصورت، حسین و جمیل، جو بھی اس کو دیکھتا اس کے حسن کو، اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس عورت کی شادی ہو گئی۔ اب جب شادی ہوئی تو شوہر اس سے اتنی محبت کرنے لگا کہ وہ محبت مودت میں بدل گئی۔ جیسے مچھلی کو پانی سے محبت ہوتی ہے کہ وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی تھی، تو ایسے ہی شوہر اس عورت سے محبت کرنے لگ گیا اور کہنے لگا میں تو اس کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ لیکن اللہ کی کرنی تھی، اس کی قضا آئی، موت کا فرشتہ آیا، اس کی روح کو نکالا اور نکال کر لے گیا۔ اس کو دفن کر دیا گیا، لیکن شوہر اس کی جدائی کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ جاتا قبر پر بیٹھ کر صبح سے شام تک روتا اور اللہ رب ذوالجلال سے دعا کرتا کہ یا اللہ، یا تو مجھے موت دے دے یا میری بیوی کو زندہ کر دے، میں اپنی بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ صبح شام اس کا یہی وظیفہ تھا کہ وہ قبر پر جاتا، صبح سے لے کر شام تک بیٹھ کر روتا رہتا اور اللہ سے یہ دعا کرتا رہتا کہ یا اللہ، یا تو مجھے موت دے دے، میری قبر بھی اس کے برابر میں بنا دے، یا اس کو تو زندہ کر دے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک شخص بیٹھ کر رو رہا ہے اور اللہ سے فریاد کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا اے بندہ خدا، کیوں بیٹھ کر رو رہے ہو؟ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ اے عیسیٰ، یہ میری بیوی کی قبر ہے اور میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن کیا کروں، اس کی موت ہو گئی۔ اب مجھے اس کی موت برداشت نہیں ہے، مجھے صبر نہیں ہو رہا۔ اب میں اللہ سے یہ دعا کر رہا ہوں یا تو مجھے موت دے دے یا میری بیوی کو زندہ کر دے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا اے بندہ خدا، تو صبر کر۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اچھا، اگر میں اس کو زندہ کر دوں تو یہ تمہارے ساتھ رہے گی؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے عیسیٰ، اگر آپ میری بیوی کو زندہ کر دو تو بڑی مہربانی ہوگی، بڑی نوازش ہوگی، بڑا کرم ہوگا، میں زندگی بھر آپ کا مدح سرا رہوں گا، بس آپ میری بیوی کو زندہ کر دیں۔ حضرت عیسیٰ نے وہیں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ، میں جس کو زندہ کرنا چاہوں وہ زندہ ہو جائے۔ پھر آپ ایک قبر پر کھڑے ہوئے اور قبر پر کھڑے ہو کر کہا کم باذن اللہ، اللہ کے اذن سے اس قبر کے اندر جو بھی ہے وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے۔ قبر پھٹی، اس قبر کے اندر سے ایک حبشی غلام نکلا جس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی، کانوں سے آگ نکل رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ یہ تمہارے منہ سے اور کانوں سے آگ کیوں نکل رہی ہے؟ تو وہ غلام کہنے لگا حبشی کہ حضور میں زندگی میں اپنی اس منہ سے غیبتیں کیا کرتا تھا، کانوں سے غیبت سنتا تھا، منہ سے جھوٹ بولتا تھا، کانوں سے جھوٹ سنتا تھا، منہ سے چغلی کیا کرتا اور کانوں سے سنا کرتا، تو یہ اب مجھ پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے۔ پھر اس نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا تو حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ دوبارہ جیسے اللہ کے حکم سے زندہ ہوئے تھے ایسے ہی دوبارہ مر جاؤ۔ وہ شخص دوبارہ قبر کے اندر گیا اور مر گیا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا تم نے تو کہا تھا کہ یہ میری بیوی کی قبر ہے، یہ تو حبشی کی قبر تھی۔ انہوں نے کہا نہیں حضور، یہ برابر والی قبر میری بیوی کی ہے۔ حضرت عیسیٰ اس قبر پر کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ قبر پھٹی، بیوی اٹھی تو اس شوہر نے اس کے کپڑوں کو جھاڑا، چہرے کو صاف کیا، تو حضرت عیسیٰ تو وہاں سے روانہ ہو گئے۔ لیکن وہ شوہر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میں تیری جدائی کے اندر کتنا رویا، کتنا تڑپا، میں تیرے بغیر تو جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا،
اور میں اتنا تڑپا کہ میں بالکل تھک گیا ہوں. اب ایسا کرو مجھے نیند آ رہی ہے, تم ادھر بیٹھو, میں تھوڑی سی نیند کر لوں تاکہ مجھے سکون ملے. اب شوہر نے بیوی کی ران پر سر رکھا اور سو گیا. جب سو گیا تو روایت میں آتا ہے کہ ایک بادشاہ کا بیٹا وہاں سے گزرا تو اس کی نظر عورت پر پڑی, عورت کی نظر اس بادشاہ کے بیٹے پر پڑی. دونوں ہی حسین و جمیل تھے, خوبرو تھے. اس لڑکے نے اس عورت کو اشارہ کیا تو وہ اٹھ کر آئی اور گھوڑے پر سوار ہوئی اور بادشاہ کے بیٹے کے ساتھ روانہ ہو گئی. شوہر جب نیند سے بیدار ہوا, اس نے چاروں طرف دیکھا کہ میری بیوی نظر نہیں آ رہی, بیوی کہاں ہے؟ تو پھر اس کی تلاش میں وہ اس کے قدموں کے نشان پر وہ چلتا گیا. جب جاتا رہا تو اس نے دیکھا کہ میری بیوی ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ ہے. ان کے پاس پہنچا تو اس بادشاہ کے لڑکے سے کہا یہ تو میری بیوی ہے, تم اس کو کیوں لے کر آ گئے؟ تو بادشاہ کا لڑکا کہنے لگا یہ تمہاری بیوی نہیں, میری لونڈی ہے, میری غلام ہے, تمہاری تو بیوی ہی نہیں ہے. اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو اس عورت سے خود ہی پوچھ لو. شوہر نے جب اپنی بیوی سے پوچھا تو اس نے بیوی ہونے کا انکار ہی کر دیا. کہا کہ میں تو تجھے جانتی نہیں ہوں, تم کون ہو؟ انکار کر دیا. وہ شوہر کہنے لگا نہیں تم میری بیوی ہو, اور وہاں پر ہی بادشاہ کے لڑکے کی اور اس کی دونوں کی لڑائی شروع ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیوں لڑ رہے ہو؟ تو شوہر کہنے لگا حضور یہ وہی عورت ہے جس کو آپ نے زندہ کیا تھا, یہ میری بیوی ہے. اب یہ اس کے ساتھ روانہ ہو گئی اور اب کہہ رہی ہے کہ میں تمہاری بیوی نہیں, میں اس کی لونڈی ہوں. اور یہ بادشاہ کا لڑکا بھی کہہ رہا ہے کہ یہ تو میری لونڈی ہے, تمہاری بیوی نہیں. اب آپ فیصلہ کریں کہ یہ وہی عورت نہیں ہے جس کو آپ نے زندہ کیا تھا. اب جب یہ بات ہوئی تو حضرت عیسیٰ نے اس عورت کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے اللہ کی بندی, تم تو وہی عورت ہو کہ جس کو میں نے زندہ کیا ہے. تو وہ عورت کہنے لگی اے عیسیٰ آپ جھوٹ بول رہے ہو, میں تو وہ عورت ہی نہیں ہوں جس کو آپ نے زندہ کیا ہے. حضرت عیسیٰ نے فرمایا اچھا اگر تو یہ کہہ رہی ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو پھر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے میں نے تجھے زندہ کیا تھا اسی طریقے سے اللہ تجھے موت دے دے. وہ عورت وہاں پر ہی مر گئی اور شوہر کی آنکھوں سے محبت کی پٹی بھی کھل گئی کہ جو اپنی بیوی کے بغیر جینا نہیں چاہ رہا تھا, اس کو بھی پتہ لگ گیا کہ میری بیوی تو بہت بڑی بے وفا نکلی. پھر حضرت عیسیٰ نے وہاں پر ہی کھڑے ہو کر کہا کہ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھیں, جو عبرت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ عبرت کی نگاہ سے دیکھیں کہ ایک شخص کافر مرا, کافر اٹھا, لیکن جب مرا تو اس وقت جو ہے وہ کلمہ پڑھ رہا تھا اور کلمہ پڑھ کر وہ انتقال کر گیا اور وہ جنت کے اعلیٰ مقام میں پہنچ گیا. وہ کون تھا؟ وہ حبشی تھا. اور ایک بدبخت جو مسلمان رہی, مسلمان مری, اٹھی اس وقت مسلمان تھی لیکن جب مری تو اس وقت وہ کافرہ تھی. تو اس لیے حضرت عیسیٰ فرماتے تھے کہ اللہ سے محبت کرو, اللہ سے جو شخص محبت کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. جو اللہ کے علاوہ مخلوق سے محبت کرتا ہے تو مخلوق بے وفائی کرتی ہے, مخلوق دھوکے باز ہوتی ہے, مخلوق سے وفا نہیں ملتی. لیکن اگر کوئی شخص اللہ کو یاد کرتا رہے تو اللہ رب ذوالجلال اس کو سدا کی محبت دے دیتا ہے, سدا کی زندگی دے دیتا ہے اور اس شخص کو کامیاب و کامران کر دیتا ہے.